بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور یہ کہ اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، ہم اس کتاب کی تشریح کے دوران حدیث نمبر 38 پڑھ رہے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کے لیے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ اب بند ہو چکا۔ ہاں، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی موت کے بعد بھی ان چیزوں کی وجہ سے اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی زندہ ہیں اور اس زمین کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ عمل کا اور اجر و ثواب میں اضافے کا اور اللہ کے ہاں اپنے لیے بلندی درجات کا موقع ابھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرف کوئی ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کہ زندہ ہونے کے باوجود وہ اپنے لیے نیکیوں میں اضافہ نہیں کر رہے، جبکہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ اس دنیا سے جا چکے، زمین کے نیچے جا چکے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اجر و ثواب جاری ہے، اور اللہ کے نزدیک بلندی درجات کا جو معاملہ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، قبر کے اندر ہیں، پھر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جبکہ وہ لوگ جو اس دنیا میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں، زندہ سلامت ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے لیے اجر و ثواب یا نیکی کمانے کی طرف کوئی توجہ نہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 3 چیزیں کہ جن کی بدولت انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی اجر و ثواب میں اضافے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، یعنی انسان اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام کر گیا کہ اب اس کی موت کے بعد بھی خلق خدا اس سے مسلسل مستفید ہو رہی ہے، کہ صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا یہ کہ اپنے روپے پیسے کے ذریعے کوئی مسجد بنا دی، یا اسی طرح غریبوں اور محتاجوں کے علاج کے لیے کوئی خیراتی ادارہ، کوئی خیراتی ہسپتال قائم کر دیا، یا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی خیراتی اسکول یا مدرسہ وغیرہ کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیا، یا کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور یہ ایسی چیزیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یوں انسان کی موت کے بعد بھی اس کے لیے اجر و ثواب میں ان چیزوں کی بدولت مسلسل اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ او علم ينتفع بھی، کہ انسان ایسا علم چھوڑ گیا کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے استفادہ کر رہے ہوں، کہ اللہ کے دین کا علم چھوڑ گیا۔ مثلا یہ کہ زندگی میں اس نے اللہ کے دین کے علم کی جو درس و تدریس اور نشر و اشاعت کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اس نے اپنی زندگی گزاری اور اسی چیز کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت کے بعد بڑی تعداد میں جو اس کے طلبہ ہیں، اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو آگے جاری رکھا، اور یہ کہ وہ بھی آگے اس خیر کو، اس نور کو اور اللہ کے دین کے اس علم کو مسلسل آگے بڑھاتے ہی رہے اور اس مبارک سلسلے کو پھیلاتے رہے۔ اس کے شاگرد ہوں
یا اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ کتابیں چھوڑ گیا، بہت سی کتابیں اس نے لکھی ہوں، یا یہ کہ جو جدید دور میں نئی نئی ایجادات ہیں، سی ڈی وغیرہ ہیں، کیسٹ ہیں، یا کسی بھی شکل میں وہ علم کا خزانہ چھوڑ گیا ہو۔ اور یہاں ناظرین کرام اہل علم نے یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ اگر انسان خود عالم دین ہے اور یوں وہ علمی خزانہ چھوڑ گیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ خود عالم دین نہیں ہے، اس کے پاس یہ علم کی دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اب یہ انسان بھی اس نعمت سے اگر یہ چاہے تو محروم نہیں رہے گا، اور وہ اس طرح کے خود اپنے پاس تو علم ہے نہیں، لیکن اسے یہ چاہیے کہ جو علمی خزانہ دوسرے لوگ چھوڑ گئے ہوں تو اپنے روپے پیسے کے ذریعے وہ کتابیں چھپوائے اور اس علمی خزانے کی نشر و اشاعت اور آگے اس سلسلے کو پھیلانے کے سلسلے میں اپنے مال کے ذریعے اگر وہ کوشش کرتا ہے تو گویا اس کے لیے بھی یہ چیز انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، یعنی انسان ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ جو انسان کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے جو اولاد، تو والدین کے لیے یہ چیز بھی موت کے بعد بھی اجر و ثواب میں مسلسل اضافے کا سبب ہے۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کی جو دینی تربیت ہے اور اخلاقی تربیت ہے، اس چیز کی طرف ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بڑے اہتمام و التزام کے ساتھ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی اگر دینی اور اخلاقی تربیت ہوگی تبھی تو انہیں اس بارے میں کچھ علم ہو سکے گا کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کہ والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا سلوک روا رکھنا ہے، اور پھر والدین کا جب انتقال ہو جائے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں اولاد کو تبھی معلوم ہو سکیں گی کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اولاد کو یہ باتیں بتائیں گے اور سکھائیں گے اور ان کی اچھی تربیت کریں گے، تبھی وہ اولاد اپنے والدین کے لیے زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور بڑی نعمت ثابت ہوگی، اور پھر یہ کہ والدین کی وفات کے بعد بھی یہ اولاد ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوگی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے گی۔ تو یہ تین چیزیں ناظرین کرام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی بدولت انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان تین چیزوں میں ایک چیز کا تعلق والدین کے ساتھ دعا ایک چیز یہ ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں کہ جس کا عنوان ہے کہ بر الوالدین بعد موتہما، کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک، اس عنوان کے تحت درج فرمایا ہے اس حدیث کو بھی۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے حدیث نمبر 39 فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی توفیت ولم توصی افینفعها ان اتصدق عنها قال نعم۔ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو چکا، لیکن میری والدہ نے انتقال سے پہلے کوئی وصیت نہیں کی ہے۔ یعنی خاص طور پر اس کی مراد یہ تھی کہ صدقہ و خیرات کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی ماں نے۔ اگر وصیت کی ہوتی تو ہم ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کچھ صدقہ و خیرات کرتے تو یوں یہ چیز والدہ کے لیے وفات کے بعد اجر و ثواب کا اور خیر و برکت کا سبب بن جاتی، لیکن والدہ نے اس بارے میں صدقہ و خیرات کے بارے میں کوئی وصیت تو کی نہیں اور وہ گزر گئیں، انتقال ہو گیا ان کا۔
لیکن اب اگر میں خود ان کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس چیز کا فائدہ پہنچے گا ماں کو؟ کہ خود وصیت کی ہوتی تب تو فائدہ پہنچتا کہ خود وصیت کی ہے ماں نے کہ میری موت کے بعد میری طرف سے صدقہ و خیرات کر دینا. لیکن اب شبہ یہ ہے اور اشکال یہ ہے کہ ماں نے خود تو وصیت کی نہیں. اب اگر میں اپنی طرف سے صدقہ کروں ماں کے لیے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا یہ بس ایسے ہی پیسے ضائع جائیں گے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں فائدہ ہوگا تمہاری والدہ کو. اگر تم اپنی طرف سے صدقہ کرو، خیرات کرو تو تمہاری والدہ کو اس چیز کا فائدہ پہنچے گا ضرور. یہ جواب دیا. تو گویا ناظرین کرام، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے کو جس طرح زندگی میں یہ سلسلہ تھا اور یہ چیز ضروری تھی تو ان کی وفات کے بعد بھی یہ چیز ضروری ہے. اور وفات کے بعد ایک طریقہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور انہیں فائدہ پہنچانے کا یہ ہے کہ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا، یعنی ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہنا. اور اگرچہ یہاں یہ چیز والدین کے لیے بیان کی گئی ہے لیکن کسی بھی فوت شدہ انسان کی طرف سے، کہ وہ والدین ہوں یا بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، اولاد ہوں، جو کوئی بھی ہے، اگر انسان کسی بھی فوت شدہ شخص کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس چیز کا اسے فائدہ پہنچے گا، جیسا کہ اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا. اور یہاں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے مختصر اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز و احباب کی وفات کے بعد یا خاص طور پر والدین کی وفات کے بعد، چونکہ یہ تعلق ہی ایسا ہے، والدین کے ساتھ تعلق اور دل میں ان کے لیے جو جذبات ہوا کرتے ہیں، جو محبتیں ہوا کرتی ہیں، تو اس وجہ سے انسان اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی انہیں بھولتا نہیں ہے اور کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح ہم ان کے کام آتے رہیں، انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں ان کی وفات کے بعد بھی. لہذا جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ایصال ثواب ہو جائے. والدین کو یا عزیز و احباب میں سے جو کوئی فوت ہو چکا اسے ہم کچھ فائدہ پہنچا سکیں، اس کے لیے ثواب کا انتظام کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اور نیت خالص ہے کہ خلوص دل کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ محبت ہے جو مجبور کر رہی ہے اس کام پر. لیکن جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے، تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو سکے گی یہ بات کہ یہ طریقہ جو ہم اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ واقعی یہ کسی کام آئے گا یا یہ کہ ہماری محنت ضائع جائے گی. اگر مال و دولت خرچ کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے تو وہ بھی ضائع جائے گا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یا فوت شدہ اس انسان کو کیا حاصل ہوا کہ جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو لہذا اس سلسلے میں ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ طریقہ جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہمیشہ کے لیے دنیا کو اور اپنی امت کو، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، وہ تو اللہ عز و جل کی جانب سے ان کے قلب مبارک کی طرف القاء کیا جاتا ہے. وہ بات اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، نہ کہ اپنی طرف سے وہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یعنی کسی فوت شدہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں جو طریقہ بتایا وہ دو باتیں ہیں جو کہ یہاں ان احادیث میں بیان کی گئی. کہ پہلی بات یہ کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے انسان، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ان کے لیے صدقہ و خیرات کا انتظام کیا جائے. یہ دو طریقے یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بتا دیے، یہ بیان فرمائے. لہذا
ان کی درستی میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، تو انسان ان طریقوں کو چھوڑ کر پھر دوسرا کوئی طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے، اس بارے میں غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے باب ہے جس کا نمبر ہے 20، اور اس باب کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بر من کان یصلہ ابوہ، یعنی اس شخص کے ساتھ میل جول اور رشتہ قائم رکھنا کہ جس کے ساتھ انسان کے باپ کا رشتہ تھا، یعنی انسان کا جو باپ تھا اس کی کسی کے ساتھ دوستی تھی، بڑی محبتیں تھیں، میل جول تھا اور آمد و رفت کے معاملات تھے ایک دوسرے کے گھر میں۔ اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ باپ کے اس دوست کو فراموش نہ کرے، بلکہ جس طرح باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ تعلقات باپ کی وفات کے بعد بھی برقرار رکھے جائیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے ناظرین، یہاں حدیث نمبر 40، اس میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک بار جب میں موجود تھا، کہیں کسی سفر کے موقع پر ہم چلے جا رہے تھے، ابن عمر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ابن عمر، یہ خود بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کے ساتھ عبداللہ ابن دینار بھی تھے اس سفر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دوران یہ صورتحال پیش آئی کہ مر اعرابی فی سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، یعنی سفر میں چلے جا رہے تھے اور اس دوران ان کے قریب سے ایک اعرابی یعنی کوئی دیہاتی، کوئی بدو قسم کا انسان وہ ان کے قریب سے گزرا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو اس کا جو باپ تھا وہ میرے والد کا دوست تھا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آگے جو کچھ صورتحال پیش آئی اور جس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، حالانکہ وہ شخص خود ابن عمر کے والد یعنی حضرت عمر کا وہ شخص خود دوست نہیں تھا بلکہ اس کا باپ دوست تھا، مگر اس کے باوجود حضرت ابن عمر نے اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کا معاملہ کیا، اور اگر اس کا باپ مل جاتا جو کہ خود ان کے والد کا حضرت عمر کا دوست تھا، پھر تو نہ جانے اس سے بھی بڑھ کر کیا کیا حسن سلوک یہ اس کے ساتھ کرتے۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، لہذا انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم فلاں آدمی کے بیٹے ہو، یعنی وہ فلاں آدمی جو میرے والد کا حضرت عمر کا دوست تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اب ابن عمر نے کیا کیا رضی اللہ عنہما کہ ان کا ایک گدھا تھا جو پیچھے پیچھے بندھا ہوا تھا اونٹ کے ساتھ، وہ چلا آ رہا تھا، یعنی یہ خود اونٹ پر سوار تھے، لیکن چونکہ سفر کا معاملہ تھا شاید ضرورت پیش آ جائے کہ کچھ سامان وغیرہ رکھنا ہو یا سواری کی نوبت آئے کہ اونٹ کی بجائے اب سوچیں کہ گدھے پر سواری کر لیں، کہ اونٹ پر انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے، یا یہ کہ ایسا راستہ ہے یا ایسا معاملہ ہے کہ بار بار اترنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اترنا ہے پھر سوار ہونا ہے، تو اونٹ سے تو اترنا بار بار مشکل ہے۔ تو یوں سفر میں وہ لوگ بعض اوقات
اونٹ پر سوار ہونے کے باوجود پیچھے ایک گدھا بھی رکھا کرتے تھے، تو اس وقت ابن عمر رضی اللہ عنہما اونٹ پر سوار تھے اور پیچھے پیچھے ساتھ ان کا ایک گدھا بھی تھا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو دیہاتی ہے یہ تو اسی کا بیٹا ہے، اسی شخص کا جو میرے والد کا دوست تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً اونٹ سے اترے اور اپنا وہ گدھا اس کے حوالے کر دیا، اسے ہدیہ دے دیا کہ لو یہ گدھا تم لے جاؤ، تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سر سے عمامہ یعنی اپنی پگڑی اتاری اور وہ بھی اسے پہنا دی، اس کے سر پر رکھ دی۔ اس پر وہ لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کچھ کہا کہ یہ جو معاملہ انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے گدھا بھی اس کے حوالے کر دیا اور پھر یہ کہ اپنے سر سے اپنی یہ پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی، خود ننگے سر رہ گئے، تو ان لوگوں کو ذرا تعجب ہونے لگا جو ان کے ساتھی تھے، ہم سفر تھے، اور وہ کچھ کہنے لگے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا جواب دیا اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد بیان فرمایا اس موقع پر اور اس مناسبت سے۔ تو یہ تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔